اس ملک کی آبادی کا تقریباً 49% حصہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں ان کی شرکت اس کے نصف سے بھی کم ہے۔ عورتوں کے لیے نوکری کے جو مواقع ہیں وہ کم ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک نگینے ہیں جو چھپے ہیں۔ خواتین کی افرادی قوت میں کم شرکت صرف ایک صنفی مسئلہ نہیں بلکہ ایک معاشی نقصان بھی ہے۔ اگر کہیں چانسز مل جائے تو ان کو اس سیلری پیکیج ان کے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ بھی گھر ہی بیٹھ جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ قدامت پسند معاشرتی قوتیں خواتین کے کام پر جانے کی مخالفت کرتی ہیں، اور پھر اس روایتی سوچ سے تو ہم سبھی واقف ہیں کہ عورت کو صرف گھر تک محدود رہنا چاہیے، جو کہ یقیناً ایک غلط تصور ہے، کیونکہ اگر آدھی آبادی ملک کی لیبر فورس کا حصہ نہیں بنے گی تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم اب نکلیں گے، پڑھیں گے اور آگے اور سب کو تعلیم یافتہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیچنگ کر کے، کمپیوٹرنگ کر کے، اے آئی جنریشن، اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، تو ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں روزگار کے مواقع بہت زیادہ۔ میں ہوں عرفان آفتاب، اور آج کی ایکسپلینر ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی ورک فورس میں شمولیت کی صورتحال کیا ہے اور اس میں بہتری کیسے ممکن ہے۔ آج سے 30 برس قبل پاکستان میں خواتین میں ملازمت کی شرح 12.5% تھی، اور کئی سالوں تک اس شرح میں کوئی مؤثر تبدیلی نہیں آ سکی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے خواتین کے حقوق کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں تو اس شرح میں بھی مسلسل اضافہ ہونے لگا، مگر پچھلے کئی سالوں سے ایک بار پھر یہ شرح جمود کا شکار ہو چکی ہے۔ پاکستان میں خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت تقریباً 23% ہے، جبکہ مردوں میں یہ شرح 70% سے بھی زیادہ ہے۔ اگر چند جنوبی ایشیائی ممالک سے موازنہ کریں تو بنگلہ دیش 36%، بھارت 30%، نیپال 43%، اور اگر ایک اور مسلم اکثریتی ملک جیسے کہ ملیشیا کی بات کریں تو وہاں یہ صورتحال یکسر مختلف ہے۔ وہاں خواتین میں ملازمت کی شرح 37% ہے، اور اس کی وجہ بہتر تعلیم اور کام کی جگہوں پر خواتین کے لیے زیادہ رواداری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان اس معاملے میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ خواتین کے لیے مساوی حقوق کا آغاز روزگار کے مواقع سے ہوتا ہے، اور پھر پاکستان میں اکثر خواتین کو معمول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے گلی محلے، پبلک ٹرانسپورٹ اور کام کی جگہوں پر ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو جاب مارکیٹ میں شامل ہونے سے روکنے والی ایک اور بڑی رکاوٹ ہے تعلیم کی کمی۔ اگر ایک خواتین یا ایک عورت یا ایک لڑکی اگر وہ نہیں پڑھے گی، اپ گریڈ نہیں ہوگی، نہ وہ اپنے آپ ارد گرد کے لوگوں کو تعلیم دے سکتی ہے، نہ وہ خود نکل سکتی ہے روزگار کے لیے۔ بعض پیرنٹس ہوتے ہیں وہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کر سکیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو جو نوکریاں وہ نہیں مل رہی۔ سب سے زیادہ ان کو اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ وہ ایجوکیشن لیں جس سے آپ آگے مارکیٹ میں جا کے اس کا کوئی فائدہ ہو۔ ذرا اس بات پر فوکس کرتے ہیں اور ایسی چند خواتین کی کہانی جانتے ہیں جن کے لیے تعلیم ہی بہتر زندگی کی کنجی ثابت ہوئی۔ صوبیہ یعقوب لاہور کے مختلف کلینکس میں بطور ڈاکٹر کام کرتی ہیں۔ انہیں آنکولوجی کے شعبے میں خاص مہارت حاصل ہے۔ وہ اپنے مریضوں کو کینسر سے لڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن MBBS میں داخلہ لینے اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے آنکولوجی کو چنا، کیونکہ اس شعبے میں لوگ کم تھے اور یہ ایک عام مرض ہے۔ پاکستان میں خواتین میڈیکل کے شعبے میں اب بھی نسبتاً کم ہیں، لیکن ڈاکٹر صوبیہ نے اپنی جگہ بنانے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ وہ بطور یونیورسٹی لیکچرر بھی کام کرتی ہیں اور کئی مرد ساتھیوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، جو انہیں تعصبات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میرے کام کی جگہ پر اکثر مجھے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں ان سے اعلیٰ مقام پر ہوں۔ ڈاکٹر صوبیہ کے خاندان کی خواتین نے کبھی بھی گھر سے باہر کام نہیں کیا تھا اور طبی ٹیم کی سربراہی تو بالکل نہیں کی تھی۔ ہم سے پچھلی نسل میں خواتین گھریلو کام کاج کرتی تھیں، لیکن اب معاشرہ بدل رہا ہے اور اس تبدیلی کا اثر میرے خاندان پر بھی پڑا ہے۔ میری بہنیں بھی اب ملازمتیں کر رہی ہیں۔ اس سابقہ ہونہار طالبہ کا ماننا ہے کہ اگر پاکستانی خواتین مقامی لیبر مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو اس کے لیے تعلیم کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر خواتین میں تعلیم کی کمی ہی وہ اہم رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے خواتین روزگار کے شعبے میں کم دکھائی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر صوبیہ نے ایک خاص اسکول میں تعلیم حاصل کی جس نے ان کے لیے کیریئر کے دروازے کھول دیے۔
پاکستان میں تقریباً 900 کیئر اسکولز ایسے مخصوص ادارے ہیں جو سرکاری اور نجی شعبوں کی شراکت داری میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں تعلیم اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دی جاتی ہے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کو عموماً علیحدہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات مخلوط کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ پہلے تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ بچیوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے پیرنٹس، اور یہاں پہ چونکہ ہم بچیوں کو اس سے آگے ان کے فیوچر کے حوالے سے اور سیفٹی کے حوالے سے بات ان کے پیرنٹس سے بھی کرتے ہیں اور بچیوں کو، کہ آنے والا دور جو ہے وہ بوائز اور گرلز کے فرق کا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا رول اپنی سوسائٹی میں پے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس لیے بچیوں کو یہ اس حساب سے آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ زیادہ کیا جاتا ہے کیئر میں۔ ان لڑکیوں میں سے تقریباً 30% ہائی اسکول ڈپلوما حاصل کرتی ہیں۔ یہاں تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے اور اسکول کا نظام مختلف معاون اداروں کی سرپرستی سے چل رہا ہے۔ ان اسکولوں کا مقصد خاص طور پر کم آمدنی والے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی مدد کرنا ہے، اور یہ ماں جو اپنی بیٹی کو یہاں اسکول چھوڑنے آتی ہیں اس بات کو سراہتی ہیں کہ کیئر اسکول مفت ہے، جبکہ دیگر ایلیٹ اسکولوں میں بھاری فیس لی جاتی ہے۔ سرکاری اسکولوں کا نصاب اکثر ناقص ہوتا ہے، جو بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بنتا ہے۔ پاکستان میں نوکریوں کے مواقع بڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ خواتین کو آگے لانا پڑے گا، ان کی ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی، اور دیکھیں کہ جو اتنا افورڈ نہیں نہ کر سکتے وہ زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں، ہمیں ان کی طرف فوکس کرنا چاہیے، ہمیں ان بچوں کو ان ٹیلنٹڈ بچیوں کو نکالنا چاہیے جو چھپی پڑی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک نگینے ہیں جو چھپے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں سیما عزیز سے، جو کہ کیئر اسکول کی بانی ہیں۔ تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے جو سب کو برابری کا موقع دیتی ہے، لیکن صرف معیاری اور مساوی تعلیم ہی حقیقی برابری لا سکتی ہے۔ سیما عزیز نے ایک کاروباری خاتون کے طور پر خود یہ ثابت کیا ہے کہ برابری کے مواقع کیا معنی رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات خود خواتین ہی دوسری خواتین کے لیے رول ماڈل اور رہنما کا کردار ادا کرتی ہیں۔ مثلاً ماریہ عمر، وہ ایک جامعہ کی فارغ التحصیل ہیں اور انہوں نے متعدد تربیتی کورسز کے ذریعے خواتین کو یہ صلاحیت حاصل کرنے میں مدد کی ہے کہ وہ گھروں سے ہی بطور IT ماہرین خود مختار انداز میں کام کر سکیں۔ یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ تقریباً 7 سے 8 ہزار طالبات کو ہم نے تربیت دی، جو مجھے یاد ہے ان 10 طویل برسوں میں جب ہم یہ پروگرام چلا رہے تھے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان کہانیوں سے ایک بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ تعلیم صرف شعور ہی نہیں دیتی، بلکہ خود اعتمادی، ہنر اور فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی دیتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے خاندان کو سنوار سکتی ہے اور معیشت کی ترقی میں ایک مضبوط کردار ادا کر سکتی ہے۔ مگر قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر خواتین تعلیم، صحت، زراعت اور ہنرمندی کے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ان میں سے 70% سے زیادہ خواتین غیر رسمی شعبوں یا انفارمل سیکٹرز میں کام کرتی ہیں، جہاں نہ تو تنخواہوں کی کوئی ضمانت ہے، نہ سیکیورٹی کی اور نہ ہی کسی قانونی تحفظ کی۔ لیکن دوسری طرف اچھی خبر یہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین نہ صرف ملازمتیں حاصل کر رہی ہیں، بلکہ کاروبار، فری لانسنگ اور قیادت کے شعبوں میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ سفر تبھی کامیاب ہوگا جب ہر عورت کو تعلیم اور روزگار کا موقع دیا جائے گا۔ پاکستان کی ترقی بھی تبھی مکمل ہوگی جب اس کی خواتین مضبوط، خود مختار اور تعلیم یافتہ ہوں گی۔ اس لیے عوام اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر خواتین کے لیے تعلیم، روزگار اور تحفظ کو یقینی بنائیں، کیونکہ جب عورت کام کرے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں خواتین کی شرکت بڑھانے کے لیے سب سے ضروری قدم کیا ہے۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔